السلام علیکم ناظرین، آج ہم بات کریں گے 8th ہیبٹ فرام ایفیکٹونیس ٹو گریٹنیس۔ یہ بہت ہی زبردست کتاب ہے۔ اب تک 100+ بکس مینجمنٹ پہ، لیڈرشپ پہ میں پڑھ چکا ہوں اور ٹریننگز بھی بہت زیادہ لی ہیں، مگر اس کتاب کے اندر جو ورتھ ہے اور اس کتاب کے اندر جو چیزیں شیئر کی گئی ہیں وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہیں۔ پاکستان کے سینیریو میں اور انڈیا کے سینیریو میں، بنگلہ دیش کے سینیریو میں، اس میں جو چیزیں لکھی گئی ہیں وہ بڑی اہم ہیں۔ BBA MBA اور مینجمنٹ اور ایڈمنسٹریشن پہ جتنی بکس لکھی گئی ہیں اور جو لوگ اپنے سمیسٹرز میں یہ کتابیں پڑھتے ہیں اور مینجمنٹ کے لوگ جو مختلف لیڈرشپ کی بکس پڑھتے ہیں، وہ عام طور پہ میکسیمم بکس یہ لکھی گئی ہیں کہ ایک سسٹم بنا ہوا ہے اور رننگ میں ہے، اس کو آگے ہم مزید پروموٹ کرتے ہیں، مزید اس کو گروم کرتے ہیں۔ جبکہ جس جگہ پہ سسٹم ہی نہیں ہے، سٹرکچر ہی نہیں ہے اور کوئی رولز اور کوئی اس طرح کی کوئی چیزیں ہی نہیں ہے، تو نئے سرے سے آپ نے سسٹم بنانا ہے۔ بلکہ سسٹم ایک تو سرے سے ہے نہیں، بلکہ اس کے اندر بے شمار خرابیاں پائی جاتی ہیں، بے شمار بیماریاں پائی جاتی ہیں لوگوں کے رویوں میں، اوورال آرگنائزیشن میں۔ تو اس دوران ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اس سسٹم سٹرکچر کو نہ صرف بنائیں بلکہ پہلے پرابلمس کو ان کو ڈائگنوز کریں، تاکہ ہم اپنی آرگنائزیشن کو برانڈ لیول پر لے کر جائیں۔ تو جو ادارے، جو سربراہ، جو مینیجرز یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے اداروں کو برانڈ بنائیں، تو ان کے لیے یہ کتاب بڑی اہم ہے اور یہ ایک انڈیویجول سے لے کر ایک آرگنائزیشن تک بڑا اہم رول پلے کرتی ہے۔ اور اس میں انہوں نے آغاز کیا ایفیکٹونیس، کہ ایک شخص مؤثر کیسے ہوتا ہے۔ اس میں ہم ڈیٹیل میں مختلف ٹریننگز پروگرام میں بات کر چکے ہیں، وہ آپ سن بھی سکتے ہیں۔ اب ہم زیادہ اس پہ فوکس کریں گے کہ ایفیکٹونیس، مؤثر، ایک متاثر کن شخص ہے، ایک آرگنائزیشن ہے، وہ گریڈ پہ جانا چاہتی ہے، وہ آئیڈیل پہ جانا چاہتی ہے، وہ برانڈ بننا چاہتی ہے آرگنائزیشن، مینیجر، لیڈر، تو وہ کس طرح بنے۔ تو پہلے نمبر پہ کہ ایفیکٹونیس کیا ہوتا ہے۔ ایفیکٹونیس ایک فرد یا آرگنائزیشن کو اگر ہم دیکھیں تو یہ ایک انٹری پاس ہے کسی بھی کمپٹیشن میں ان ہونے کے لیے۔ کوئی شخص کسی بھی جگہ پہ انٹری چاہتا ہے، کسی آرگنائزیشن میں جاب چاہتا ہے، کسی کمپٹیشن میں ان ہونا چاہتا ہے، تو وہ اگر مؤثر ہے تو اس کمپٹیشن میں ان ہوگا، وہ کوالیفائڈ ہے تو اس کمپٹیشن میں، اس آرگنائزیشن میں انٹر ہوگا۔ تو ایکچولی جب ایک شخص انٹر ہو جاتا ہے تو اس کو پھر آگے گریٹنیس تک جانا ہے۔ اب وہ اسی جگہ پہ سٹے نہیں کرے گا، اب وہ چاہتا ہے کہ گریٹنیس تک، برانڈ تک جائے۔ تو اس کا ہم ایک ڈیٹیل میں پورا کورس ہے آپ کے ساتھ، اور ڈیٹیل ویڈیوز ہیں، ڈیٹیل ڈسکشن ہے جس کو ہم آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے کہ کس طرح ہم گریٹنیس تک پرسنلی اور پھر آرگنائزیشن کو اور لیڈرشپ کو کس طرح ہم لے کر جا سکتے ہیں۔ اس دوران کیا کیا چیلنجز ہیں ان کو ہم ڈیٹیل میں دیکھیں گے۔ 8th ہیبٹ میں اوورال گریٹنیس پہ جو بات کی ہے اور اس کا جو بیسک تھیم ہے وہ ہے کیا؟ سر آپ نے جیسا کہ اس کو بڑا بیوٹیفلی سٹارٹ کیا کہ 8th ہیبٹ جو ہے وہ افیکٹونیس سے گریٹنیس تک کا سفر ہے۔ جب ہم 7th ہیبٹ یا 7 ہیبٹس جب ہم نے کتاب پڑھی اور اس کو ڈسکشن میں لے کے آئے تو وہ ہم نے دیکھا ہے کہ افیکٹونیس تک کا ایک سفر تھا۔ یہ جو 8th ہیبٹ ہے یہ کوئی اسی سیریز میں صرف ایک عادت کا اضافہ نہیں ہے، یہ ایک نیو ڈائمینشن ہے جس کو کبھی لے کے آیا۔ یہ کتاب ایک انڈیویجول ادارے میں کسی بھی سطح پہ کام کر رہا ہے، چاہے وہ باس ہے، چاہے وہ ٹیم ممبر ہے، چاہے وہ لیڈر ہے، چاہے وہ مینیجر ہے، اس کے لیے یوزفل ہے۔ چونکہ یہ کتاب ایک پیراڈائم نیا دے رہی ہے، ایک شعور کی نئی سطح دے رہی ہے۔ شعوری سطح بدلے بغیر نہ نتیجے نہیں بدلتے۔ یہ کتاب وہ شعور آپ کو دے رہی ہے کہ آپ کو نئے انداز سے دیکھنا اور سوچنا آئے گا۔ یعنی تھنکنگ لیول بدلے بغیر ہم نئے پرابلم سے کوپ نہیں کر سکتے، چیلنج نیا ہے اس کو سالو نہیں کر سکتے۔ یعنی زمانہ بدلنے کے ساتھ ساتھ چیلنج بھی بدلتے ہیں، زمانہ بدلنے کے ساتھ ساتھ مسائل کا مزاج بھی بدلتا ہے۔ مثلا کس نے سوچا تھا کہ کووڈ کا بھی ایک چیلنج آئے گا؟ وہ ایک انہونے چیلنج آتے ہیں، انہونے مسائل آتے ہیں، تو پھر نیا مزاج، نئی اسٹریٹجی، نیا پیراڈائم، نیا لیول آف تھنکنگ، نئی شعوری سطح درکار ہوتی ہے۔ تو 8th ہیبٹ ایک بڑا ڈیفرنٹ پیراڈائم آفر کرتا ہے۔ پرانے مسائل کو، نئے مسائل کو، نئے کانفلکٹ کو، نئے پرابلمز کو، نئے پین کو ایک نئے انداز سے دیکھنا
اس کو ڈیزالو کرنا، اس کا مرہم کرنا، اس کا علاج کرنا، اسے ایمیکیبلی اسے سالو کرنا، ان ساری چیزوں کے اوپر بات یہ کتاب جو ہے وہ کرتی ہے. اور میرے حساب سے چونکہ ہم نے شعور تو لینا ہی ہوتا ہے نا، یعنی انسان نے گرو کرنا ہے، اور گروتھ کے لیے شعور کا گرو کرنا بڑا ضروری ہے. باقی سارا تو اس کے پیچھے چل رہا ہوتا ہے نا، آپ کی باڈی بھی، دل بھی، دماغ بھی. اس میں یہ کتاب بڑی اہم ثابت ہو سکتی ہے. یعنی 8th ہیبٹ کو پڑھنے کے بعد سیم بندہ ایک نئے انداز سے مارکیٹ میں واپس آتا ہے، سیم بندہ ایک نئے سٹائل کے ساتھ واپس آتا ہے، سیم بندہ ایک ڈفرینٹ ترجیحات کے ساتھ جو واپس آتا ہے، سیم بندہ چھوٹے پیٹی مسائل سے اوپر سوچتا ہوا دکھائی دیتا ہے ہمیں. یہ جو سوچنے کا پورا ایک نیا پیکج وہ لے کے آتا ہے، اس سے وہ تالے بھی کھلتے ہیں جو پہلے کبھی نہ کھلے تھے، ان خزانوں کی چابیاں لے کے آ جاتا ہے جو پہلے کبھی کھو گئی تھی. اس کو پڑھنے سے اس کی اپنی لائف ریولوشنائز ہوتی، اور وہ صرف پیسے کے اعتبار سے نہیں ہوتی، وہ رشتوں کے اعتبار سے ہوتی ہے، وہ اداروں کے ساتھ تعلق کے اعتبار سے ہوتی ہے، وہ اپنے کو ورکر کے ساتھ تعلق کے اعتبار سے ہوتی ہے. وہ چیزیں جو ہمیشہ الجھاؤ میں رہتی تھی وہ سلجھاؤ میں آنے لگ جاتی. یہ جو سارا شعور ہے وہ یہ کتاب ہمیں دے رہی ہوتی ہے. تو میرے خیال سے 8th ہیبٹ کو پڑھنا، اس سے افادیت لینا، اس کو آگے پروموٹ کرنا، پھر اس کو ڈسکشن کرنے اور پڑھانے سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ وہ ہماری زندگی میں بھی عملی طور پہ آ جاتی ہے، اور دوسرے بندوں کی زندگی میں بھی ایک کم از کم انہیں وہ ایکسپوجر دیتی ہے کہ وہ بھی نئے سرے سے سوچ سکیں. آپ کام کر رہے ہیں مختلف اداروں میں، میں کام کر رہا ہوں، تو ہماری ویڈیو سیریز کا بھی یہی تھا کہ ہم جو تجربہ لے رہے ہیں، جو ایکسپیرینس میں چیزیں دیکھ رہے ہیں اور پھر کتابوں میں پڑھ رہے ہیں، تو چونکہ ایکسپوجر بھی ہو رہا ہے، ایکسپیرینس بھی مل رہا ہے، اس کے نتیجے میں پھر ایک وزڈم عطا ہوتی ہے خدا کی طرف سے. اس کو شیئر کرنے کا آڈینس کو بھی فائدہ، ہمیں بھی فائدہ. جب ہم شیئر کر رہے ہوتے ہیں تو وہ اور ہم میں پکی ہو رہی ہوتی ہے، اور پینیٹریٹ ہو رہی ہوتی ہے، وہ عملی طور پہ ہم میں سرایت کر رہی ہوتی ہے. پھر معاشرے کو بھی جو اس میں جو موقع ملے گا. تو اس میں جو مین تھیم ہے وہ 2 لائنز ہیں. یعنی پہلا یہ ہے کہ فائنڈ یور اون وائس، تو میں چاہوں گا اس کے اوپر بھی آپ ذرا بات کریں. اور دوسرا یہ کہ انسپائر ادرز ٹو فائنڈ دیئر وائس. پہلے نمبر پہ اوورال میجورٹی میں جو لوگ ہماری سوسائٹی میں ایگزسٹ کرتے ہیں، ان کا ویژن، ان کی اپروچ یہ ہے کہ بس ماڈریٹ لیول پر، بیسک لیول پر رہیں، اور روزمرہ کے جو معاملات ہیں، زندگی گزر رہی ہے تو بس گزار دیں. جیسے جانوروں کا کوئی زندگی میں مشن نہیں ہوتا، بس کھانا پینا، اٹھنا سونا جاگنا، اس طرح کے ہی زیادہ تر انسان زندگی بسر کر رہے ہیں. اور اتنا بڑا خزانہ جو اللہ تعالیٰ نے دیا، جس کو اقبال بار بار مختلف انداز سے بیان کرتے ہیں، وہ خزانہ اس کو تلاش کرنے کی ضرورت ہے. اور ہر انسان یونیک ہے. عام طور پہ ہم لوگوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، کان، آنکھیں، فیس ریڈنگ کر رہے ہوتے ہیں، یہ بالکل کامن سی چیزیں ہیں. ہم نے صرف یہ دیکھنا ہے 2 آنکھیں، کان، یہ وہ دیے ہیں، تو یہ تو ایک پہچان کے لیے تھوڑا چہرے کی ڈفرینس بتائیے. اصل خزانہ بندے کے اندر ہے، اور ہمارے فنگر پرنٹس بتاتے ہیں کہ ہر انسان مختلف ہے. ہر انسان کو الگ کام کے لیے اس دنیا میں پیدا کیا گیا ہے، اور یہ کائنات کی معاونت کے لیے ہمیں بھیجا گیا ہے. تو اگر ہم ایکچوئل فنکشن ہی نہیں اس دنیا میں پلے کریں گے جس مقصد کے لیے ہمیں بھیجا گیا ہے، ہماری وجود سے اس کائنات کو کیا سپورٹ ہو رہی ہے، انسانیت کو کیا سپورٹ ہو رہی ہے. اصل میں وہی کوے اس کو بیان کر رہا ہے کہ فائنڈ یور وائس. اپنے ٹیلنٹ کو، اپنے پوٹینشیل کو، اپنی زندگی کے مقصد کو آپ نے نہ صرف پانا ہے بلکہ اس کو بڑا آئیڈیل لیول پر، گریٹ لیول پر لے کر جانا ہے. اور اس کے ساتھ پھر جب آپ اپنے مقصد کو اچیو کیا، اس دوران کیا کیا ہارڈلز آئیں، اور پھر آپ ایک پورا ایکسپیرینس سے گزرے ہیں، اور آپ لوگوں کے سامنے رول ماڈل اور برانڈ کے طور پر جب آ جاتے ہیں، تو پھر لوگ چاہتے ہیں کہ ہمیں بھی بتائیں، ہماری بھی سپورٹ کریں، ہمیں بھی مدد کی جائے، تاکہ ہم بھی برانڈ بنیں، ہم بھی آئیڈیل بنیں، اور ہم بھی زندگی کے اصل مقصد کو اچیو کریں. تو لہٰذا ہمیں بیسک لیول پہ زندہ نہیں رہنا، بلکہ برانڈ بن کے ہر فرد کو اس کائنات میں ایک برانڈ کے طور پر، آئیڈیل رول ماڈل کے طور پر زندہ رہنا ہے. آپ کے آنے سے بھی اس دنیا کو فرق پڑنا چاہیے، اور جانے سے بھی فرق پڑنا چاہیے. زمین پہ جائیں تو زمین اور قبر ہم پر فخر کرے کہ کوئی شخص آیا ہے، اور ارد گرد کے لوگ فخر کریں کہ کوئی شخص اس دنیا میں تھا.
اور وہ لانگ ٹرم پھر لوگ قبر میں تو چلے جاتے ہیں مگر لانگ ٹرم وہ لوگ زندہ رہتے ہیں لوگوں کے دلوں میں، لوگوں کی گائیڈنس کی شکل میں، اور ان کی وائس، جو لوگ اپنی وائس کو فائنڈ کر لیتے ہیں ان کی وائس بڑی دیر تک ہسٹری میں، لوگوں کے دلوں میں، لوگوں کی رہنمائی میں گونجتی رہتی ہے. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی وائس، آپ اپنی نہ صرف وائس کو پہچانیں بلکہ آپ کی وائس تاریخ کا حصہ بنے، ہسٹری کا حصہ بنے، لوگوں کی گائیڈنس کا حصہ بنے. تو یہ اس کا سارا موٹو ہے، گریٹنیس، برانڈ، آئیڈیل، رول ماڈل. جیسا کہ آپ نے اس کا ذکر کیا کہ انسان اپنی لائف کا پرپس پہچانے. جب ہر بندہ ایک الگ ماڈل ہے، یونیک فیچرز کے ساتھ پیدا ہوا ہے، اس کا ایک الگ مزاج ہے، جیسے اس کے فزیکل فیچر مختلف ہیں، یعنی ہر ایک شخص الگ منہ رکھتا ہے، ہر ایک شخص کی آنکھیں الگ میسج رکھتی ہیں، ہر ایک شخص کے فنگر پرنٹ الگ ہیں، ہر ایک شخص کا اسی طرح مزاج بھی الگ ہے. جب مزاج اور ٹیلنٹ الگ ہے تو کام بھی الگ الگ ہے. جب ہم سیم کاپی پروڈیوس کر دیتے ہیں، سیم طرح سے سوچنے لگ جاتے ہیں، سارے ایک ٹرینڈ کو فالو کرنے لگ جاتے ہیں، تو وہ کریٹیو ایکسپیرینس کا سکوپ مر جاتا ہے اور نئے امکانات کا ستیہ ناش ہو جاتا ہے، نئی پاسبلٹیز کا قتل ہو جاتا ہے، نئے تجربات جو ہونے تھے، نئے امکانات جو کھلنے تھے، پھر انسان اپنے فلیسٹ میکسیمم پوٹینشیل پہ آ ہی نہیں پاتا. سوسائٹی کے پیٹرن اس کو روک دیتے ہیں. جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ جو وائس ہے اپنی، وہ اپنے پرپس کو پہچاننا ہے، اور پرپس کو پہچان کے یہاں تک رکنا نہیں ہے. بڑا خراب پیراڈائم ہے معاشرے کا جو اسکول سے ہی شروع ہو جاتا ہے کہ آپ نے اپنا لنچ باکس کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرنا، آپ نے اپنی پینسل کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرنی، آپ نے اپنی کاپی کسی کو نہیں دینی، آپ نے اپنے نوٹس نہیں دینے، آپ نے کسی کو نہیں بتانا، اپنے کام سے کام رکھنا ہے. اپنے کام سے کام رکھنے کو سیلفش انداز میں لیا گیا ہے بہت زیادہ. اس کا نقصان یہ ہوا ہے کہ انہیں شیئر کرنا نہیں آیا. اسٹیفن آر کوی نے دوسرے حصے میں بڑی اہم بات کی کہ آپ دوسروں کو مدد کریں ان کا پوٹینشیل پہچاننے میں. ہمارا کیا عہدہ مسئلہ ہے، وہ خود کر لے گا، وہ خود دیکھ لے گا، ہمیں کیا لگے. بنیادی پیراڈائم ہی غلط ہے نا. اس کے اوپر آر کوی نے بڑی خوبصورت ڈسکشن کی کہ آپ کا کنٹریبیوشن کیا ہے، آپ کی سروسز کیا ہیں دوسرے آدمی کی زندگی میں. اور اس سے بڑی سروس کیا ہوگی کہ آپ نے اس کو اس کے پوٹینشیل سے ملا دیا، آپ نے اس کو اس کے مزاج کے مطابق کام سے ملوا دیا. وہ پوری زندگی ہابی کے طور پہ جاب کر لے گا، وہ اسے جاب ہی نہیں لگے گی، کیونکہ وہ کام کر رہا ہے جس کا مزاج بھی اس کے پاس ہے، جس کا ٹیلنٹ بھی اس کے پاس ہے، جس کا پیشن بھی اس کے پاس ہے. اس سے بڑھ کے کیا چاہیے ہوتا ہے کہ مثلاً آپ نے مچھلی کو پانی دستیاب کروا دیا. مچھلی کو زمین پہ رکھتے، خشکی پہ رکھتے تو تڑپنے اور مارنے والی بات ہے نا. آپ نے مچھلی کو اس کے پانی سے ملا دیا. یہ ایسے ہی ہے کہ آپ بندے کو اس کے پیشن کے مطابق کام پہ لگا دیں یا کام سجیسٹ کر دیں. تو جو دوسری اس نے بات ڈسکس کی اس کتاب میں، وہ بہت ہی اہم ہے، اور وہ ایک نیا، یعنی وہ جو فریم آف ریفرنس ہے اور وہ جو اینگل ہے، وہ آج بہت ریکوائر ہے کہ آپ دوسرے کو کیسے مدد کرتے ہیں اس کی آواز پہچاننے میں، اس کا پوٹینشیل پہچاننے میں، اس کا ٹیلنٹ پہچاننے میں، اس کا پیشن ڈسکور جو ہے وہ کرنے میں. کہنے مطلب یہی ہے کہ جو کوآپریٹیو ایفرٹس ہیں، جو باہمی تعاون ہے، باہمی ہم آہنگی ہے، کمپٹیشن، کمپیریزن اور کریٹیسزم، اس سے نکال کر لوگوں کو کوآپریٹیو ایفرٹس اور تعاون کی طرف اور ٹیم ورک کی طرف اور اجتماعیت کی طرف لوگوں کو موو کیا جائے. جب آپ کا دوسرے بندے کے ساتھ تعلق کی بات آ رہی نا، تو اس رشتے کی نیچر ہونی ہی کوآپریشن چاہیے، کمپٹیشن نہیں ہونی چاہیے. آپ ایک ڈپارٹمنٹ میں کلیگ ہیں، آپ نے آپس میں کمپٹیشن لگا لیا ہے، ادارے کے لیے بھی نقصان دہ ہے، آپ کے لیے بھی نقصان دہ ہے، ڈپارٹمنٹ کا بھی بٹھا بیٹھ جائے گا. جبکہ کوآپریشن میں آپ ایسی سچویشن پہ آئیں جہاں آپ کا بھی فائدہ، اس کا بھی فائدہ، اور آپ کے ترقی اور فائدے کے نتیجے میں ڈپارٹمنٹ کا فائدہ. ڈپارٹمنٹ جو اپ گریڈ ہوگا تو پورا ادارہ، آرگنائزیشن، بینک، فیکٹری، مکمل طور پہ اگر وہ فیملی آرگنائزیشن ہے تو وہ کوالٹی امپروو ہوگی نا. اب دوسری جو بات ہے کہ ہم سارے لوگ، جیسے آپ نے کہا کہ ایک میڈیوکر لائف سٹائل کو اڈاپٹ کر لیتے ہیں، سارے اسی پیٹرن پہ چلے جاتے ہیں، بھیڑ چال کی طرح زندگی گزارتے ہیں. ہمارا الٹیمیٹ مقصد صرف سروائیول ہے. سروائیول کے لیے تو جانور بھی جیتے ہیں، اب وہ کھاتے پیتے ریپروڈیوس جو کرتے ہیں، پھر کھاتے پیتے ریپروڈیوس جو کرتے ہیں. جب ہم یہ کہتے ہیں میرا مقصد یہ ہے کہ میں کما لوں، میرا مقصد یہ ہے کہ بچے پڑھ لکھ جائیں اور جاب لگ جائے، تو میں پھر یہی کہہ رہا ہوں کہ میرا سروائیول ہو جائے، میرے بچوں کا سروائیول ہو جائے. سوال یہ ہے
کہ انسان اس سے بڑھ کے کچھ کرنے کے لیے آیا ہے. ذاتی سروائیول تو جانور بھی کر رہے ہیں, یعنی سروائیول الٹیمیٹ مقصد نہیں ہے, سروائیول تو بیسک ریکوائرمنٹ ہے. یعنی آپ کا یعنی اینڈ پروڈکٹ آپ کا سروائیول نہیں ہے, سروائیول سے تو آغاز کرنا ہے. سپوز کریں ایک دن سروائیو کر گئے تو پھر کیا کریں گے. یعنی خواب اور ویژن اور مقصد ایسا ہونا چاہیے جس میں ایک مکمل ویژن موجود ہو, مکمل خواب مطلب اپنے اندر ایک مکمل پیراڈائم رکھتا ہو, جس میں آخرت کا ویژن بھی شامل ہو, زندگی کا پروفیشن بھی شامل ہو, آپ کا فیملی کے ساتھ تعلق بھی شامل ہو, کوئی بھی چیز آؤٹ آف بیلنس نہ جائے. تو یہ جو دو تھیم ہے کہ اپنی وائس کو پہچاننا, آگے چل کے ہم اس پہ بات بھی کریں گے کہ وائس سے کیا مراد ہے, اور دوسرے کو ہیلپ کرنا کہ وہ اپنے اندر کی آواز کو سن سکے اور اپنے اندر کے مزاج اور ٹیلنٹ کے مطابقت میں لوگوں کی نیڈ پوری کر سکے اور کام آ سکے.